نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمین۔ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں الحمدللہ 9واں پارہ اور آج ہے رمضان کا 19واں پارہ اور آج ہے رمضان کا 19واں دن۔ اور اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں ہم کو ایک ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو کس ایسپیکٹ سے اس بار پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں آپ ہی کی اس پر مدد بھی چاہیے، اور ساتھ ہم نے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جو سیدھا راستہ ہے وہ دکھا دیں۔ تو اس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے انڈیکیٹرز اور پوائنٹرز دیں گے، اور ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، یہ نام یافتہ لوگوں کا راستہ تو وہ کیسے ہوتے ہیں وہ نام یافتہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ان کو فالو کرو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کے جو مغضوب اور ضالین ہوتے ہیں ان کے راستے پہ نہ چلو، اور وہ کیا کرتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، تو اس یوم الدین جو قیامت کے دن کیا اس دن حال ہوگا اور کیا اس دن کے مناظر ہوں گے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ مالک یوم الدین کے علاوہ ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین ہے، تو رب العالمین کائنات کے اندر اپنی کتنی نشانیاں ان کی بکھری ہوئی ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ تو چلیں اس کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھتے اپنے رب کو۔ بلا شبہ یقیناً انہوں نے تکبر کیا اپنے دلوں میں اور سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اس دن مجرموں کے لیے، اور فرشتے کہیں گے اب تم پر ممنوع ہے جنت، رحمت، خوشی اور راحت، اور ہم آئیں گے اس کی طرف جو انہوں نے عمل کیا تو ہم بنا دیں گے اسے بکھرا ہوا غبار۔ دیکھیں پھر اگین یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کتنے سارے عمل کریں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پسند نہ ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہ کرے اگر ہماری نیت میں کھوٹ تھا، نیت خالص نہیں تھی، تو ہمیں کتنا اگین ضروری ہے کہ ہم دل اپنے چٹول لیں، دل چیک کر لیں کہ نہیں یہ جو عمل کر رہی ہوں میں آخرت کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، چاہے وہ کتنا ہی دنیاوی کوئی کام بھی کیوں نہیں ہے، لیکن یہ میرا کھانا پکانا، میرا گھر کا خیال رکھنا، میرا یہ جاب کرنا یا میرا یہ والا کام بھی جو ایون پیڈ بھی ہے وہ بھی کرنا، وہ اس لیے یا اللہ تاکہ تو راضی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ میرے اعمال جو ہیں یہ بکھرا ہوا غبار ہی کیوں نہ بن جائے۔ جنت والے اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے، اور بہت اچھے ہوں گے آرام گاہ کے اعتبار سے، اور وہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور اتارے جائیں گے فرشتے مسلسل اتارنا۔ دیکھیں اب یہ آگے ہمیں یوم الدین کے کس طرح گلمسز کہ آسمان پھٹے گا، بادلوں کے ساتھ فرشتے اتر رہے ہوں گے، حقیقی بادشاہ اس دن بادشاہی اس دن رحمان کی ہوگی، اور ہوگا وہ دن کافروں پر بہت سخت، اور جس دن دانتوں سے کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا کہ اے کاش میں اختیار کرتا رسول کے ساتھ راستہ۔ دیکھیں آج میں نے اور آپ نے کتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی، اپنی زندگی ویسی بنانے کی کوشش کی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ اس دن تو کاٹے گا انسان۔ آپ سوچیں کہ آج دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، کوئی بہت سٹریس میں ہوتے ہیں جیسے اپنے نیلز وہ کر رہا ہوتا ہے، بائٹ کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ ڈالے گا کہ ہائے اتنی شدید حسرت اور ندامت، اور پھر کیا کہے گا ہائے بربادی، کاش میں نہ بلاتا فلاں کو دلی دوست۔ یہی بات ہے، اگر ہمارے دلی دوست بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو وہ ہمیں کھینچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں گے، اور اگر ہمارے دلی دوست جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہیں پھر ہم قیامت کے دن کہیں گے ہائے کاش نہ بناتا ایسے دوست۔ بلا شبہ یقیناً اس نے جو گمراہ کر دیا ذکر یعنی قرآن سے اس کے بعد کہ جب وہ آیا تھا میرے پاس، اور ہے شیطان انسان کو عین موقع پہ چھوڑ جانے والا یعنی دغا دینے والا، اور رسول عرض کریں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے بنا رکھا ہے اس قرآن کو چھوڑا ہوا۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف جیسے مقدمہ یا کمپلینٹ کریں گے، پھر اگین ہم دیکھ لیں
ہم نے اس قرآن کو کتنا زیادہ ترک کیا، چاہے اس کی تلاوت ہو، چاہے اس کو سمجھنا ہو، چاہے اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر ہو کہ اچھا اس کو میں اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتی ہوں، اس کا کیا معنی ہوگا، چاہے اس کی وہی تفسیر سیکھنا، تجوید سیکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، کتنی صورتیں ہیں نا اس کو چھوڑنے کی۔ تو ہم نے کس طرح اس کو چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ میں ایسا بنا اسے ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس سے زیادہ جس مضبوطی سے ہم نے فونوں کو یا سوشل میڈیا کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمیں تھوڑا بھی ٹائم ملے ہم اس قرآن کے ساتھ لگائیں۔ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے ایک دشمن مجرموں میں سے، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن اکٹھا ایک ہی بار؟ اس طرح ہم نے اتارا تھا تاکہ ہم مضبوط بنا دیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو، اور ہم ہم نے ٹھہر کر پڑھا، اس سے خوب ٹھہر کر پڑھنا۔ دیکھیں ایک یہ کہ قرآن کی تلاوت کے اندر جلدی نہ کرنا، کیوں؟ تاکہ سمجھ کر اس کے میننگز کو ایبزارب کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ ایک سیٹنگ یا ایک سچویشن کے اندر نہیں ہے۔ جیسے ہم اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں بس ایک بار میں اب یہ میں نے پورا ختم کر لیا، اب چلو باقی زندگی تو میری آرام سے پھر اب گزرے نا، آج کا میرا پورشن ہو گیا۔ نہیں، پورے دن کے اندر بھی کتنا زیادہ ضروری ہے قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تھے ان کا اعتراض تھا کافروں کا، تو یہی تھا کہ ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اتار دیتے نا، 30 پارہ ایک بار میں نازل ہو جاتے، بس جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں مل گئی تھی، ایک بار میں کام ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ریزن یہ تھا آہستہ آہستہ اتارنے کا، آپ کے دل کو مضبوط کرے۔ ہمارے دل کو مضبوطی کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح قرآن پر، اسلام پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر تو ہمیں بھی کتنا زیادہ ضروری ہے، ایک تو ٹھہر کر پڑھیں، اور صرف ایک بار میں ایک سچویشن میں نہیں، بلکہ اسے مسلسل تھوڑا، چاہے میں کہتی ہوں 5 آیتیں، چاہے 1 پیج، لیکن ایک اپنا پورشن بنا لیں کہ اچھا یہ والے کام کمپلیٹ کروں گی نا، اس کے بعد یہ 1 پیج، یہ کام کمپلیٹ کروں 1 پیج، تاکہ وہ مسلسل ریمائنڈر ہوتا رہے۔ کیونکہ جب ایک بار وہ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کافی ساری اندر سے صفائی ستھرائی ہوتی ہے، اور کتنی چیزوں کے لیے، جیسے اب اس دورہ قرآن کے لیے میں اتنے سارے پارٹس بنانا تو ذرا مشکل ہے نا، تو ایک بار ہی سے ہم گو تھرو کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر جیسے ریکارڈنگ بھی ہے، اس کو بھی اگر ہم کہ اچھا اب اتنا سنا، جب اس پہ کتنا پر کیا، اس پہ کتنا عمل کیا، پورا اگر ہم نے دن کا پارا بھی ختم کرنا ہے تو اس کو بھی ہم دن کے پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیں کہ اچھا اتنا پڑھا، اب اس پہ اتنے ٹائم پہ میں غور و فکر کروں گا، یہ 3 کی پوائنٹس ہیں جو میں نے لیے ہیں اور اس کو میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، پھر پڑھا اس سے یہ 3 کی پوائنٹس میں لینا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح اگر تھوڑا بھی کریں گے تو وہ ہمیں ثابت قدمی دے گا۔ اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، یعنی کوئی نیا اعتراض، مگر یہ کہ ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس حق کو اور بہت اچھی توجہ بیان کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، وہی لوگ بدترین ہے ٹھکانے کے لحاظ سے اور بہت گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے بنایا اس کے ساتھ ایک بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا۔ تو ہم نے کہا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں بری طرح ہلاک کرنا۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے بنا دیا انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ اور اسی طرح ہم نے ہلاک کر دیا عاد اور سمود کو، کنویں والوں کو، اور ہلاک کر دیا اس کے درمیان بہت سی دیگر قوموں کو، اور ہر ایک قوم کو ہم نے بیان کی اس کے لیے مثالیں، اور ایک قوم کو ہم نے تباہ کیا بری طرح تباہ کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ یعنی گزر چکے ہیں اس بستی پر جس پر برسائی گئی تھی بری بارش، تو کیا نہیں تھے وہ دیکھا کرتے اسے، بلکہ وہ امید نہیں رکھتے تھے دوبارہ جی اٹھنے کی، اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق، کہتے ہیں کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک قریب تھا ضرور وہ گمراہ کر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے، اگر یہ نہ ہوتے ہم کہ جم رہے ان پر، اور آگے چل کر جان لیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو کہ کون زیادہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہش کو؟ تو کیا آپ ہو سکتے ہیں اس پر نگہبان؟ دیکھیں ہمارے لیے بھی اگین ایک سیلف چیک، ایک ریمائنڈر، کیا ایسا ہے کہ بس ہم بھی اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں؟ ابھی میرا یہ کرنے کو دل کر رہا ہے، ابھی میرا نہیں کرنے کو دل کر رہا، اب ٹھیک ہے چاہے نماز کا وقت ہے نہیں ہے، بس میرا دل یہ نہیں کر رہا نا، یا میرا دل یہ کرنے کا کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ بھی آپ کے احکامات کی تابع ہو جائیں۔ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے ہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں ہے وہ مگر چوپاؤں کی طرح، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا اپنے رب کی قدرت کی طرف کہ کیسے اس نے پھیلا دیا سائے کو، اگر وہ چاہتا تو ضرور کر دیتا اسے ساکن، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس پر دلالت کرنے والا، پھر ہم نے سمیٹ لیا اسے اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹنا، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، پردہ اور نیند کو آرام بنا دیا،
اور بنایا دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری کے لیے اپنی رحمت بارش سے پہلے، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو، یعنی بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیں، اور ہم پلائیں اس پانی کو ان میں جنہیں ہم نے پلایا، یعنی بہت سے جانوروں اور انسانوں کو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر بھی انکار کیا ان لوگوں نے، مگر کفر کرنے یا ناشکری سے انکار نہ کیا۔ اور اگر ہم چاہتے ضرور ہم بھیجتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا، تو آپ کہنا نہ مانیں کافروں کا، اور آپ جہاد کریں ان سے اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد۔ اے اللہ وہی ہے جس نے ملا دیا دو سمندروں کو، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین کھارا ہے بہت کڑوا، اور اس نے بنا دیا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک مضبوط آڑ۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو، پھر اس نے بنایا اسے نسب والا اور سسرال والا، اور ہے آپ کا رب بہت قدرت والا۔ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دیتا ہے انہیں اور نہ نقصان دیتا ہے انہیں، اور ہے کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددگار۔ اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ کہہ دیجئے نہیں میں مانگتا تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی صلہ، مگر جو چاہے وہ پکڑے اپنے رب کی طرف کوئی راستہ، اور آپ مکمل بھروسہ کیجئے اس پر جو زندہ ہے اور نہیں مرتا۔ ہمیں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کبھی مرنے والی نہیں۔ اور تسبیح کیجئے اس کی تعریف کے ساتھ، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، وہی بہت رحم والا ہے۔ تو پوچھئے اس کے بارے میں کسی پورے باخبر سے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو وہ کہتے ہیں اور کیا ہے رحمان، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تو حکم دیتا ہے ہمیں؟ اور یہ بات زیادہ کر دیتی ہے انہیں نفرت میں۔ بہت برکت والی ہے ذات جس نے بنایا آسمان میں برج، اور اس نے بنایا اس میں ایک چراغ اور روشنی کرنے والا چاند، اور اللہ وہ ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا۔ یہ باتیں اس لیے کہ جو ارادہ کرے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ارادہ کرے شکر گزاری کا۔ اور رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، رحمتہ علیہم کے کیا صفات ہوتی ہیں، وہ ان کے کیا رسپانسز ہوتے ہیں، وہ اب ہم دیکھنے لگے ہیں۔ اور یہ تو میں کبھی سوچتی ہوں نا، یہ تو ایسی آیت ہے ہمیں روز یہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ روز ریمائنڈر چاہیے کہ وہ زمین میں کیسے چلتے ہیں، آہستگی سے، ہیوملٹی کے ساتھ، بہت زیادہ اکڑ کے کہ میں اتنی بڑی چیز ایسے نہیں۔ اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل، تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، دیکھیں دن بھی کیسے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اور جب آپس چل بھی رہے ہوتے ہیں یا ان کا جو ڈیمینر ہوتا ہے وہ بھی انتہائی ہیوملٹی والا کہ اللہ کے احسان ہے میرے اوپر، میری کیا اوقات ہے۔ اور اسی طرح راتیں بھی جب گزارتے ہیں تو سجدوں میں قیام کرتے ہوئے، اور جو کہتے ہیں ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی مصیبت ہے، بے شک وہ جہنم بری قرار گاہ اور قیام گاہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ خرچ میں تنگی کرتے ہیں، اور ہوتا ہے ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل۔ اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ اس کو ملے گا سخت گناہ کی سزا کو، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر۔ مگر جس نے توبہ کی، ایمان لائے اور عمل کیے نیک، تو یہی لوگ کہ بدلہ دے گا اللہ ان کے گناہوں کو بدل دے گا ان کے گناہوں کو نیکیوں سے۔ دیکھیں اگین کتنے ہی بڑا کیوں نہ غلطی ہو جائے، اگر توبہ کی، ایمان لے آئے، اب نیک عمل کرنے لگے، ابھی بھی رمضان کے 19ویں دن بھی ہمیں خیال آ گیا کہ نہیں ویسا نہیں حق ادا کیا، اگر ہم توبہ کر لیں، ایمان لیں اور اب نیک عمل کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدل دے گا ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے۔ اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور جو نہیں گواہی دیتے جھوٹی، اور جب وہ گزرے بے خدا کام کے پاس سے تو وہ باعزت گزر جاتے ہیں، اور وہ جب وہ نصیحت کیے گئے اپنے رب کی آیات کے ساتھ تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر ہمیں ہماری بیویوں ہماری اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا ہمیں پرہیزگاروں کا امام، یہی لوگ بدلے میں دیے جائیں گے جنت میں اونچا محل، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ استقبال کیے جائیں گے اس میں دعا و سلام کے ساتھ، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اچھی ہے وہ قرار گاہ اور قیام گاہ۔ آپ کہہ دیجئے نہیں
پرواہ کرتا تمہارا رب؟ اگر ہو تمہارا پکارنا اس کو، یعنی پکارو یا اسے نہ پکارو، اس کو پرواہ نہیں ہے، سو بے شک تم نے جھٹلایا تو جلدی اس کی سزا لازم ہوگی۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، شاید آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو اس پر کہ نہیں ہوتے وہ ایمان لانے والے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم نازل کر دیں ان پر آسمان سے کوئی نشانی، پھر ہو جائے ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت جو رحمان کی طرف سے ہو، نہیں مگر وہ ہوتے ہیں اس سے منہ موڑنے والے۔ بس یقیناً وہ جھٹلا چکے تو جلدی آ جائیں گے ان کے پاس خبریں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کتنے ہم نے اگائے، اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی ہے نہایت غالب اور بہت رحم والا۔ اور جب آواز دی آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھے۔ دیکھیں جو خوف بھی ہیں وہ کس کو بتاتے ہیں؟ اللہ کو بتا دیں۔ جس کسی چیز سے سینے میں تنگی ہو رہی ہے، کسی چیز کی پریشانی، غم مسلسل آ کے، وہ بھی اللہ کو بتا دیں۔ تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، نہیں چلتی میری زبان، مجھے اپنی کیپیبلٹیز میں بھی یہ شک ہے، یہ کام نہیں مجھ سے اچھا ہو پاتا، سو تو حکم بھیج ہارون کی طرف کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ تو مدد بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ کہ انسانوں میں سے مددگار بنا دے اللہ ہی سے۔ اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے۔ فرمایا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بس تم دونوں کہو بے شک ہم سب جہانوں کے رب کے رسول ہیں، یہ کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس نے کہا کیا نہیں ہم نے پالا تجھے اپنے اندر اس حال میں کہ تو بچہ تھا، اور تو ٹھہرا رہا ہم میں اپنی عمر کے کئی سال، اور تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو تھا کرنے والا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ دیکھیں دوسروں کو آر دلانا اور دوسروں کو اپنے احسانات گن گن کر یاد کرانا کہ میں نے تو ایسے کیا، اور جو ہے نا کیا نام ہے تم نے آگے سے میرے ساتھ ایسے کیا، یہ کس کے کریکٹرسٹک ہے؟ یہ جو ہے نا اصل میں کریکٹرسٹک ہے فرعون کا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ کیا اچھے اچھے کریکٹرسٹک تھے کہ اپنی غلطی اگر ہو جائے تو اس کو مان لینا۔ کہا موسیٰ نے میں نے کیا اس کام کو اس وقت جبکہ میں گمراہ خطا کاروں میں سے تھا، ہاں مجھ سے ہوئی ہے یہ غلطی، پھر میں بھاگ گیا تم سے جب میں ڈرا تم سے، پھر عطا کیا مجھے میرے رب نے حکمت یعنی حکم یعنی نبوت و علم، اور اس نے بنایا مجھے رسولوں میں سے۔ اور کیا یہ احسان ہے کہ تو جتلا رہا ہے اسے مجھ پر اور بھول گیا کہ تو نے غلام بنا رکھا تھا میری قوم بنی اسرائیل کو، اسی لیے تو میں تیرے گھر کے اندر پرورش پایا نا۔ فرعون نے کہا اور کیا چیز ہے رب العالمین؟ تو موسیٰ نے کہا آسمان و زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین کرنے والے۔ دیکھیں ہمیں بھی میں کہتی ہوں کتنا ریمائنڈر کی ضرورت ہے نا کہ یاد رہے آسمان و زمین جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سارے کا سارا کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے کہا اس سے جو اس کے ارد گرد ہے کیا تم سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب ہے، اور تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ کہا فرعون نے بے شک تمہارا یہ رسول جو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، دیکھیں اوپر نیچے بھی آسمان و زمین کا بھی، تم سارے کے سارے انسانوں اور تم سے پہلے انسانوں کا بھی، مطلب ہیومنز میں سے بھی یا کریشنز میں سے بھی سب کا بھی، اور مشرق و مغرب لینتھ اور بریتھ میں بھی سارا جو کچھ ہے اس سب کا بھی رب ہے اگر تم رکھتے ہو۔ کہا فرعون نے یقیناً اگر تو نے بنایا کوئی معبود میرے علاوہ تو بلا شبہ ضرور میں کر دوں گا تجھے قیدیوں میں سے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر میں لے کے آؤں تیرے پاس کوئی واضح چیز؟ فرعون نے کہا پس تو لے آ اس کو اگر تو ہے سچوں میں سے۔ تو پھینکی موسیٰ نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ واضح اسلحہ تھی، اور نکالا اپنا ہاتھ تو اچانک وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ کہا فرعون نے سرداروں سے جو اس کے ارد گرد تھے بلا شبہ یقیناً علم رکھنے والا جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو سے زور پر۔ تو تم کیا حکم دیتے؟ انہوں نے کہا مہلت دے، انتظار میں رکھ اسے اور اس کے بھائی کو، اور تو بھیج شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، وہ لے آئیں تیرے پاس ہر بڑے جادوگر کو جو خوب علم رکھنے والا ماہر ہو۔ تو جمع کیے گئے جادوگر معین دن کے طے شدہ وقت پر، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم جمع ہونے والے ہو تاکہ ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں، اور اگر ہوں وہی غلبہ پانے والے۔ جب آ گئے جادوگر تو انہوں نے کہا فرعون سے کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کوئی صلہ ہوگا اگر ہم ہوئے غالب؟ اس نے کہا ہاں، اور بے شک تم اس وقت ضرور میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم ڈالو جو کچھ تمہیں ڈالنے والے ہو۔ تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم بلا شبہ یقیناً ہم ہی غالب ہونے والے ہیں۔ پھر پھینکی موسیٰ نے اپنی لاٹھی تو اچانک وہ نگل رہی تھی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، تو گرا دیے گئے جادوگر
سجدہ کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے سب جہانوں کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تو تم ایمان لائے ہو اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تمہیں؟ بلا شبہ وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو، سو یقیناً جلدی تم جان لو گے، بلا شبہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، اور ضرور بالضرور میں سولی دوں گا تمہیں سب کو۔ اور انہوں نے کہا کوئی نقصان کی بات نہیں، بلا شبہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہمارے گناہ، اس لیے کہ ہم ہوئے پہلے ہی ایمان لانے والے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کتنی نیکیوں میں جلدی بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ امید بھی اللہ سے ہونی چاہیے کہ جو پچھلے کتنے ہی گناہ کیوں نہیں تھے، چاہے جادوگر اور ایک نبی کا ہی جو ہے نا، ہم وہ کیوں نہیں کر رہے تھے، مقابلہ کیوں نہیں کر رہے تھے، اور نبی کو وہ شکست دینے کی کیوں نہیں کوشش کر رہے تھے، اتنا بڑا بھی گناہ ہوا ہے تو بھی ہم اللہ سے امید ہے کہ اب وہ ہمیں بخش دے گا، کیونکہ اب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور ہم نے وہی کی موسیٰ کی طرف یہ کہ تم نکال کے لے جا رات کو میرے بندوں کو، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو، تم بھیج دیجئے فرعون کو شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہر کارے، اور کہا کہ بے شک یہ لوگ تو یقیناً ایک تھوڑی سی جماعت ہے، دیکھیں دوسروں کو انفیریئر سمجھنا، بے شک یقیناً یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، ہم بہت بڑی چیز ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سب چکنے رہنے والے ہیں، تو ہم نے نکال دیا انہیں باغات اور چشموں میں سے اور خزانوں اور عمدہ جگہوں سے، اسی طرح ہوا ہم نے وارث بنایا انہیں ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا سورج نکلتے ہی یعنی صبح ہوتے ہی، پھر جب ایک دوسرے کو دیکھا دونوں جماعتوں نے، تو کہا موسیٰ کے ساتھیوں نے بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں، کہا موسیٰ نے ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، تو ہم نے وہی کی موسیٰ کی طرف کہ تم مارو اپنی لاٹھی کو زمین پر، تو وہ سمندر پھٹ گیا، پس ہو گیا ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح، اور ہم نزدیک لے آئے وہاں دوسرے یعنی فرعون اور اس کی قوم کو، اور ہم نے نجات دی موسیٰ کو اور نہیں اور انہیں جو ان کے ساتھ تھے سب کے سب، اور ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں تو ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ دیکھیں سمندروں کا بھی جو وہ ہے طاقت ہے اور جو قدرت ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ پانی پہ جو طاقت اور قدرت ہے ساری اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے اس سے ہلاک کرے، جس کو چاہے اس سے زندگی دے، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب اور بہت رحم والا ہے۔ اور پڑھ کر سنائیے ان کفار مکہ پر ابراہیم کی خبر، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، بس ہم ہمیشہ رہتے ہیں ان کی پوجا پر جمے رہنے والے۔ ابراہیم نے کہا کیا وہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو، یا وہ نفع دیتے ہیں تمہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو اسی طرح وہ کرتے ہیں۔ کہا ابراہیم نے پھر کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے باپ دادا؟ بس بے شک وہ سب میرے دشمن ہے سوائے رب العالمین کے، جس نے پیدا کیا مجھے پھر وہی راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی اگین ہمارے مائنڈ سیٹس اور ہمارا جیسے ہوتا ہے نا بیک گراؤنڈ وہ بن جائے کہ ہمیں ہر چیز میں یاد رہے اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس چیز کی اس نے مجھے گائیڈنس دی کہ میں کوئی اچھا کام بھی کر لوں، مجھے توفیق بھی ملی تو یہ اسی نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ یہ جو کھانا بھی میں کھا رہا ہوں سحری اور افطاری میں، جو پانی بھی مجھے اتنے پیاس کے باوجود پلا رہا ہے وہ وہی ہے۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں خواہ ایک چھوٹی سی مجھے جو ہے نا وہ نزلہ زکام اور کھانسی کیوں نہ ہو جائے تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور پھر یہ کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا، وہی مجھے موت بھی دے گا پھر دوبارہ زندہ بھی کھڑا کرے گا، اور پھر اس دن مجھے اس سے کیا امید ہے، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا مجھے میری خطا جزا کے دن۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ سے انہیں بخشش کی تمنا ہے اور طمع ہے، تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں تو دن رات ہی کہہ رہے ہونا چاہیے کہ یا اللہ اتنے گناہ ہیں تجھ سے ہمیں طمع ہے، تجھ سے ہمیں امید ہے، تجھ سے ہمیں یہ لالچ ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے گا، اے میرے رب عطا کر مجھے حکمت اور ملا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ کتنی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی ہمارے اسپاؤسز کو بھی اچھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اس دنیا میں بھی اچھے نیک لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرے اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ انجام ہو، اور ہمیں حکمت عطا فرما کیا کس وقت کرنا چاہیے کیا کس وقت نہیں کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے، اور بنا دے میرے لیے سچائی کی زبان یعنی ذکر خیر پچھلے لوگوں میں، اور بنا دے مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، اور بخش دے میرے باپ کو بلا شبہ وہ تو تھا گمراہوں میں سے، اور نہ تو رسوا کرنا مجھے جس دن وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ کوئی اولاد یا بیٹے مگر جو آیا اللہ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ۔ اب دیکھیں ہمارا دل کتنا سالم ہے، ہمارے دل میں کتنا کینہ بغض دوسروں کے لیے بری فیلنگز ہیں، اور کتنا ہم نے دل کو سلیم صاف شفاف درگزر کر کے بخشش کر کے، کوئی برائی کا خیال آتا بھی ہے کسی دوسرے کے لیے کوئی بری بات آتا بھی ہے تو ہم کتنا اس کو پھر اس کے بعد صاف کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دل میں برائی کا خیال آئے نہ یا بری فیلنگز نہ آئے، سارے انسان ہیں نا۔ ہم نے کل بھی جیسے بات کی تھی کل پرسوں بھی
کہ سارے ڈفرینٹ ہیں، تو اب یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم کیا صبر کریں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ کلیش، کسی سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو ہمیں بری لگے گی، لیکن کیا اس بری بات کے بعد ہم اپنے دل کو، جیسے ہمارے گھر میں گرد اور میل آ جاتی ہے، برتن پھر گندے ہو جاتے ہیں، کپڑے پھر گندے ہو جاتے ہیں، پھر سے مشین لگا لیتے ہیں نا، پھر ڈش واشر لگا لیتے ہیں، پھر گھر کی صفائی کر لیتے ہیں. تو اسی طرح کہ اب پھر سے ہم نے اپنے دلوں کو صاف کیا، پھر سے استغفار کی، پھر سے اس برے خیال کو نکالا، پھر سے دوسروں کو درگزر کیا، پھر یہی پھر کام آئے گا قیامت کے دن. اور قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے. اور کہا جائے گا ان سے، کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ مدد کر رہے ہیں تمہاری، یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو اوندھے منہ ڈال دیے گئے اس دوزخ میں وہ اور سب گمراہ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، اور کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں جھگڑا کرتے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم تھے بلا شبہ کھلی گمراہی میں، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تمام جہانوں کے رب کے ساتھ، اور نہیں گمراہ کیا انہیں ہمیں مگر ان مجرموں نے. بس نہیں ہے آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، نہ کوئی گرم گوش دلی دوست. تو کاش بے شک ہمارے لیے ہو دنیا میں واپس جانے کا ایک موقع، تو ہم ہو جائیں ایمان والوں میں سے. بے شک اس ابراہیم کے قصے میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم والا ہے. جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، کیا تم ڈرتے نہیں اللہ سے؟ بے شک میں تمہارے لیے کماندار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، نہیں ہے میری اجرت مگر جہانوں کے رب کے ذمے. اللہ ہمارا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہو جائے کہ میں انسانوں سے مجھے کوئی اجرت اور کوئی ریوارڈ اور کوئی تھینک یو نہیں چاہیے، میرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ریوارڈ سیوڈ ہے، اگر میری کوئی قدردانی کرے یا نہ کرے. بس تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں تجھ پر جبکہ پیروی کیا ہے تیری سب سے زیادہ ذلیل لوگوں نے، مطلب یہ تمہارا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، تمہاری بات مانے ہم. کہا نوح نے، اور مجھے کیا معلوم اس کا جو وہ کرتے ہیں، نہیں ہے ان کا حساب مگر رب کے ذمے. کاش تم شعور رکھتے ہوتے. اور نہیں ہے ہرگز نکال دینے والا ایمان والوں کو، اور نہیں ہوں میں مگر ایک واضح ڈرانے والا. تو انہوں نے کہا یقیناً اگر تو باز نہ آیا ہے نوح تو بلا شبہ ضرور تو ہو جائے گا سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے. اب دیکھیں اگین ہمیں اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے رہے ہیں مغضوب اور ضالین کی. جب ان کے طرف کوئی وہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میسیج، کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، تو کیسے الٹی دھمکیاں اور اس کو الٹے الزام دینے لگتے ہیں، اور کیسے انعمت علیہم کی مثال ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. کہا نوح نے، اے میرے رب بے شک میری قوم نے جھٹلایا ہے مجھے. لوگوں کا شکوہ بھی کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. تو فیصلہ فرما میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ، نجات دے مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ہیں ایمان والوں میں سے. چنانچہ ہم نے نجات دی اسے اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے بری ہوئی کشتی میں، پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد باقی لوگوں کو. بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں تو ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. دیکھیں کس طرح نوح علیہ السلام بھی، فرعون علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ بھی، دونوں کی دونوں قوم کس طرح پانی سے غرق ہو گئی. اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب اور بہت رحم والا ہے. جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی ہود نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک مانندہ رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. نہیں میں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، نہیں ہے میری اجرت مگر سب جہانوں کے رب کے ذمے. کیا تم بناتے ہو اور اونچی جگہ پر ایک نشانی اور یادگار اس حال میں کہ تم حاصل کام کرتے ہو، اور تم بناتے ہو بڑی بڑی عمارتیں شاید کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم پکڑتے ہو ظالمانہ طور پر. اور تو تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور ڈرو تم اس اللہ سے جس نے مدد دی تمہیں ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو. دیکھو کیسی کیسی تمہیں آسائشیں، کیسی کیسی آسانیاں تمہیں دی ہیں جو تمہیں سپورٹ کرتی ہیں. اس نے مدد دی تمہیں چوپایوں اور بیٹوں کے ساتھ اور باغات اور چشموں کے ساتھ. بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. انہوں نے کہا برابر ہے ہم پر، خواہ تو نصیحت کریں یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے. نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت، اور نہیں ہم کے عذاب دیے جانے والے. پھر انہوں نے جھٹلایا اسے تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب اور بہت رحم والا ہے. جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے کماندار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے. کیا تم چھوڑ دیتے ہو ان چیزوں کو جو یہاں ہیں یا دنیا میں ہیں امن سے؟ مطلب یہ کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے یا دنیا میں آرام سے امن میں جو مرضی کرتے رہو، یعنی باغات اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں. ہم بھی اپنے بڑے بڑے لگژریز والے گھر اور دنیا
دنیا کی آسائشوں میں کیا یہی رہ جائیں گے کہ ہم واپس اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر اتراتے ہوئے۔ اب دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایسے گھر کوئی بنا سکتا تھا؟ ان کو بھی وہ گھر چھوڑ کے جانے تھے، تو میں نے اور آپ نے بھی اپنے ان گھروں کو چھوڑ کر ہی ایک دن چلے جانا ہے، تو کیوں نہ اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لیں۔ تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والے کے حکم کی جو فساد کرتے ہیں زمین پر اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یقیناً تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، نہیں ہے تو مگر ایک انسان ہمارے جیسا، بس لیا کوئی نشانی اگر ہے تو سچوں میں سے۔ کہا صالح نے یہ اونٹنی معجزہ ہے، اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے ایک مقررہ دن کی، اور نہ ہاتھ لگانا اسی کسی برائی کے ارادے سے، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں ایک بڑے دن کے عذاب۔ تو انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اس کی، پھر وہ ہو گئے شرمندہ ہونے والے، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب اور بہت رحم والا ہے۔ جھٹلایا لوط کی قوم نے رسولوں کو، جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط نے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمہ۔ کیا تم آتے ہو جنسی تسکین کے لیے مردوں کے پاس جہانوں میں سے، اور نہیں تم چھوڑ دیتے ہو اور انہیں تم چھوڑ دیتے ہو جو پیدا کیے ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویاں، بلکہ تم ہو حد سے بڑھنے والے۔ اور انہوں نے کہا یقیناً اگر تو باز نہ آیا ہے لوط، بلا شبہ ضرور تو ہو جائے گا نکالے گئے لوگوں میں سے، نکال دیں گے تمہیں اپنے شہر میں سے۔ کہا لوط نے بے شک میں تمہارے اس عمل سے دشمنی رکھنے والا ہوں، میں ناپسند کرتا ہوں تمہارے اس عمل کو۔ یاد ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، نہیں تو زبان سے روکیں، نہیں تو ایٹ لیسٹ دل میں ضرور برا جانے، جو برائی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کے لیے اتنا ضرور ہو تاکہ کہیں جب ہلاکت آئے، عذاب آئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کرے تو ہم ایٹ لیسٹ یہ تو ضرور کہہ سکیں کہ ہم دل سے اس چیز سے دشمنی رکھتے ہیں، دل سے ہم اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اے میرے رب نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں سے اس سے جو عمل کرتے ہیں، تو ہم نے نجات دی اسے اس کے گھر والوں سبھی کو، سوائے بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، اور ہم نے بارش برسا دی ان پر زبردست بارش، بس بری تھی بارش عذاب سے ڈرائے گئے لوگوں کے لیے۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہی ہے نہایت غالب بہت رحم والا۔ جھٹلایا ایکا بستی والوں نے رسولوں کو، جب کہا ان سے شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، نہیں میں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، نہیں ہے میری اجرت مگر سب جہانوں کے رب کے ذمہ۔ پورا دو ماپ اور نہ بنو کم دینے والوں میں سے، اور تم وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، اور نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور تم مت پھرو زمین میں فسادی بن کر، اور تم ڈرو اس سے جس نے پیدا کیا تمہیں اور پہلی مخلوق کو۔ اور انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، نہیں ہے تو مگر ایک انسان ہمارے جیسا، اور بے شک ہم سمجھتے ہیں تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے، سو گرا دے تو ہم پر ایک ٹکڑا آسمان سے اگر ہے تو سچوں میں سے۔ کہا شعیب نے میرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اسے، تو آپ پکڑا انہیں سائبان کے دن والے عذاب نے، یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان رکھنے والے۔ دیکھیں اگین اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اکثر کی پیروی نہ کرنا، اکثر تو ایمان نہیں لے کے آیا کرتے۔ اللہ ہمیں ان کم بے شک اپنے بندوں میں سے بنا لے جو تیرے رستے پہ چلتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ہمیں اپنے پاس سے حکم بھی دے اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا لے۔ بے شک آپ کا رب یقیناً وہی نہایت غالب بہت رحم والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً نازل کیا ہوا ہے سب جہانوں کے رب کا، اترا اس کو لے کر ایک امانت دار فرشتہ آپ کے دل پر، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، واضح عربی زبان میں ہے، اور بے شک وہ یعنی اس کا ذکر یقیناً پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور کیا نہیں تھی ان کے لیے ایک نشانی کہ جانتے ہیں اسے بنی اسرائیل کے علماء، اور اگر ہم نازل کرتے اسے اجمیوں میں سے بعض پر بھی، پھر وہ پڑھتا اسے ان پر، تو بھی یہ نہ ہوتے یہ ایمان لانے والے۔ اسی طرح ہم نے چلایا ہے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب کو، بس وہ آ پڑے گا ان پر اچانک، اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ ہم مہلت دیے جانے والے ہیں، تو کیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی طلب کر رہے ہیں؟ بس کیا آپ نے دیکھا یعنی غور کیا، اگر ہم فائدہ دیں انہیں برسوں بھی، پھر آئے ان کے پاس وہ عذاب جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے، تو نہیں کفایت کریں گے ان سے وہ چیزیں جن سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے۔ اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی مگر یہ کہ اس کے لیے بھیجے گئے ڈرانے والے، یاد دہانی کے لیے، اور نہیں تھے ہم ظلم کرنے والے، اور نہیں اترے شیاطین اس قرآن کو لے کر، اور نہ یہ لائق ہیں اس کے، اور نہ وہ یہ کر سکتے ہیں، بے شک وہ تو اس کے سننے سے یقیناً دور رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نہ پکاریں اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو، ورنہ آپ ہو جائیں گے عذاب دیے جانے والوں میں سے، اور آپ ڈرائیں
اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور آپ جھکا دیجیے اپنے بازو اس کے لیے جو پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے. پھر اگر وہ نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں بلا شبہ میں بے تعلق اس سے جو تم کرتے ہو، اور آپ بھروسہ کیجیے نہایت غالب بہت رحم کرنے والے پر جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے. یا اللہ ہمیں یہ فیلنگ اور یہ ریئلائزیشن اور یہ شعور دیتے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ کے پھرنے یعنی اٹھنے بیٹھنے کو سجدہ کرنے والوں میں اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب ہم تراویح بھی پڑھے ہوں یا اکیلے بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں اور سب لوگوں کے بیچ میں بھی جماعت میں پڑھے ہوں تو بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. بلا شبہ وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. کیا میں خبر دوں تمہیں کس پر نازل ہوتے ہیں شیاطین؟ نازل ہوتے ہیں ہر بہت جھوٹے گناہگار پر. وہ لا ڈالتے ہیں اس کے کان میں سنی ہوئی باتیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں اور شاید لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک وہ خیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، بے شک وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے نیک، انہوں نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے. ان قریب وہ جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ وہ لوٹ کر جائیں گے. سورۃ النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین. یہ آیات ہے قرآن اور واضح کتاب کی، ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال، بس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. اور بلا شبہ آپ کو یقیناً دیا گیا ہے، سکھلایا جاتا ہے قرآن اور بہت حکمت والے خوب علم والے کی طرف سے. دیکھیں جو حکیم ہے اور جو علیم ہے اسے اپنی حکمت اور علم کے ساتھ سکھایا ہے. تو جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے اتنا ہم بھی حکمت اور علم میں زیادہ بڑھ جائیں گے. جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، یا میں لاؤں گا تمہارے پاس کوئی انگارہ سلگتا ہوا تاکہ تم تاپو، اپنے گھر والوں کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا. پھر جب وہ آیا ان کے پاس تو آواز دی گئی اسے کہ برکت دی گئی ہے اسے جو زمین میں ہے اور جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اے موسیٰ بے شک حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ ہوں بہت غالب حکمت والا، اور ڈال دو اپنی لاٹھی. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے تو وہ لوٹا پیٹ پھیر کر اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈرو، بے شک میں نہیں ڈرتے میرے پاس رسول مگر جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا اسے نیکی سے برائی کے بعد، تو بے شک میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں. اور داخل کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا کسی بیماری کے بغیر، ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف. بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں. پھر جب آئیں گے ان کے پاس ہماری نشانیاں یعنی معجزات آنکھیں کھول دینے والی تو انہوں نے کہا یہ تو واضح جادو ہے اور انہوں نے انکار کیا ان کا، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے دل اس کا ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا. پس دیکھیے کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. اور بلا شبہ ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم، اور ان دونوں نے کہا سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے فضیلت دی ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے اکثر پر. دیکھیں جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دے، کسی چیز کی سمجھ بوجھ دے، کوئی عہدہ دے، کوئی اپنی طرف سے خیر خوشخبری دے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، اسی نے مجھے فضیلت دی اپنے بندوں میں سے اکثر پر، میری تو اوقات ہی نہیں تھی، میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، یہ اللہ ہی کے فضل میں سے ہے کہ اس نے دیا مجھے. اور وارث بنی سلیمان داؤد کے اس نے کہا اے لوگو ہمیں سکھلائی گئی ہے پرندوں کی بولی، ہمارا بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ ہم نے یہ سیکھی ہے بلکہ یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اس نے جو ہمیں علم دیا، نالج دیا، یہ ڈگری ہے، یہ جاب ہے، سب یہ ہمیں سکھلائی گئی ہے، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. اور ہمیں دیا گیا ہے حصہ ضرورت کی ہر چیز میں سے، جو ہمیں دنیا کے مال و اسباب میں سے یا خیر میں سے جو چیز مل گئی یہ اللہ نے ہمیں دی ہے. بے شک یہ یقیناً بڑا واضح فضل ہے. اور اکٹھے کیے گئے سلمان کے لیے اس کے لشکر جو جنوں میں سے تھے اور انسان اور پرندوں سے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کی وادیوں پر تو کہا ایک چونٹی نے اے چونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں یعنی بلوں میں، کہیں کچل نہ دے سلیمان اور اس کا لشکر اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں. خوشگمانی ان سے یہ نہیں کہ وہ تمہیں جان بوجھ کے کر دیں گے، بلکہ اصل بات کیا ہے وہ شعور ہی نہیں رکھتے ہیں. ہم دوسرے کے لیے کتنی بار ایکسکیوزز بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں اصل میں ان سے ایسا عمل ہو گیا کیونکہ یہ شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا
ہوگا نا کہ ان کی بات کتنا دوسرے کو دکھ دے رہی ہے یا ان کی بات کتنا زیادہ جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف دے سکتی ہے۔ تو مسکرایا ہنستے ہوئے اس چونٹی کی بات پر۔ جب اپنی نعمت دیکھیں تو کیسا ریاکشن ہونا چاہیے؟ مسکرا کر کیا کہنا چاہیے؟ کہا اے میرے رب توفیق دے مجھے کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے انعام کیا مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، تو پسند کرے اسے، اور داخل فرما مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں، اللہم آمین۔ دیکھیں یہ انعمت علیہم کے ریاکشنز ہوتے ہیں کہ جب انہیں اپنی کوئی خیر، کوئی نعمت، کوئی بھلائی برتری جو اللہ نے ان کو دی ہو تو انہیں یاد ہے تو کہتے ہیں اللہ توفیق دے میں اس کا شکر گزار بھی بنوں، کیونکہ میرے پیرنٹس سب پہ یہ نعمت ہے، اور یہ کہ خالی ایسے زبان سے شکریہ نہ کرتا رہوں، اب میرا عمل بھی اس سے زیادہ اچھا ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور ابھی بھی یہ نہیں کہ بس یہ نعمت مل گیا تو اب بس میں سیٹ ہوں، اب ٹھیک ہے میرے لیے سب کچھ، یا اللہ مجھے داخل فرما اپنی رحمت کے ساتھ صالح بندوں میں۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے بادشاہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے ابو الانبیاء کتنے بڑے درجے کے نبی ہیں، خلیل اللہ ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں کتنی زیادہ اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کیا اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھی نیک ہوئے تو ہم بھی اس کے اوپر نیکی کے راستے پہ رہیں گے، اگر ہمارے ساتھی خراب ہو گئے، برے دوست ہمارے بن گئے، تو ہم کوئی پتہ نہیں ہم کس وقت بھٹک جائیں اس راستے سے۔ اور اس نے جائزہ لیا پرندوں کا، تو کہا کیا ہے مجھے کہ میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، یا واقعی وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ ضرور بالضرور میں سزا دوں گا اسے سخت سزا، یا ضرور بالضرور میں ذبح کر دوں گا اسے، یا وہ ضرور بالضرور لائے گا میرے پاس کوئی واضح دلیل۔ پھر وہ ٹھہرا کچھ دیر، جو زیادہ نہ تھی کہ ہدہد آ گیا، پر اس نے کہا کہ میں نے تو احاطہ کیا اس بات کا جو نہیں آتا تو نے کیا اس کا، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر۔ بے شک میں نے پایا ایک عورت کو جو حکومت کرتی ہے ان پر، اور وہ دی گئی ہے ضرورت کی ہر چیز میں سے، اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے پایا اسے اور اس کی قوم کو، وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا، اور مزین کر دیا ان کے شیطان نے ان کے اعمال کو، پس نے روک دیا انہیں اصل راستے سے، پس وہ نہیں ہدایت پاتے۔ انہیں کیا ہوا ہے کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں اور زمین پر، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، جو ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر ہمارے چھپے سب کی اصلاح کر دے، وہ اللہ ہے نہیں کوئی معبود جو رب ہے عرش عظیم کا۔ سلیمان نے کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، تو لے جا میرے اس خط کو، پس تو ڈال دے اسے ان کی طرف، پھر تو ہٹ جا ان سے، پھر تو دیکھ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے درباریوں، بے شک میں ڈالا گیا ہے میری طرف ایک خط عزت والا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، بے شک وہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو میرے مقابلے میں، آ جاؤ میرے پاس فرما برداری کرتے ہوئے۔ ملکہ نے کہا اے درباریوں تم مشورہ دو مجھے، میرے اس معاملے میں میں نہیں ہوں کوئی قطعی فیصلہ کرنے والی کسی کام کا حتیٰ کہ تم نہ حاضر ہو۔ دیکھیں اگین مشورے کی اہمیت، ورنہ وہ کہتی نا ملکہ کہ بس میں ہی بس بہت ہوں، مشورے کی اہمیت کہ آپ کے جو ارد گرد ہے ضرور ان سے مشورہ مانگے، ان کی رائے طلب کرے۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگ والے ہیں، اور معاملہ تیرے سپرد ہے، یعنی اختیار تیرے پاس ہے، پس تو دیکھ تو ہمیں کیا حکم دینا چاہتی ہے۔ تو اگین جس کی آپ کو حکمت میں فہم و فراست پر بھروسہ ہو اسے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں، تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو خراب کر دیتے ہیں اسے، اور وہ کر دیتے ہیں اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں، یعنی بھیجتی ہوں ان کی طرف کوئی تحفہ، پھر دیکھنے والی ہوں، یعنی دیکھتی ہوں کس جواب کے ساتھ قاصد لوٹتے ہیں۔ تو جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ؟ تو جو دیا ہے اللہ نے مجھے وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے دیا ہے تمہیں، بلکہ تم اپنے ہدیے سے خوش ہوتے ہو، واپس جاؤ ان کی طرف، پر ضرور بضرور ہم آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکروں کے ساتھ کہ نہیں طاقت ہوگی ان کو ان لشکروں کے ساتھ مقابلے کی، اور بلا شبہ ضرور ہم نکال دیں گے انہیں اس علاقے سے بے عزت کر کے، اور وہ ذلیل ہوں گے۔ کہا سلیمان علیہ السلام نے اے اہل دربار، تو تم میں سے کون لائے گا میرے پاس اس کا تخت اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے پاس فرما بردار ہو کر؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے کہا میں لے آؤں گا آپ کے پاس اس کے عرش کو اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں یقیناً طاقت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ اللہ کرے کہ ہماری جو طاقت یا کیپیبلٹیز ہیں وہ امانت کے بغیر نہ ہو، بلکہ ہم جتنا اسٹرینتھ میں زیادہ اور رسپانسبلٹی میں زیادہ اتنے ہی ہم امانت دار بھی ہو جائے۔ اور دیکھیں اگین اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کیسی زبردست طاقت اور قوت دیتا ہے کہ وہ
کہہ رہا ہے کہ میں ایسے آپ کے اٹھنے سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں آپ کی محفل برخاست تو اس سے پہلے لے آؤں گا. کہا اس نے جس کے پاس تھا ایک علم کتاب میں سے میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ جھپکے اپنی آنکھ. دیکھیں کتنا لمبا ڈسٹینس ہوگا. اور جو جن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آنکھ جھپکے اس سے پہلے ہی لے آؤں گا. پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے پاس رکھا ہوا اگین اپنی جو نعمت دیکھی تو کیا رسپانس تھا نبتہ علیہم کا. تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ اچھا کتنی بار جو گھر ہوتا ہے نا قرآن کیا نام ہے پاکستان میں خاص طور پہ اس میں ضرور یہ باہر لکھ کے لگا دیتے ہیں حاذا من فضلی ربی. ٹھیک ہے تو ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ من فضلی ربی میں سے ہے. لیکن میری ٹیچر ہمیشہ یہ بات کہتی ہوتی تھی کہ نہیں آیت پوری لکھا کریں وہ جو ہے نا وہیں پر رکنا جایا کریں. اس لیے میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. اصل بات یہ جب نعمت ملے تو خالی یہی نہ کہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ملی. ساتھ ہی کہ اب اللہ میری سے آزمائش کر رہا ہے اور زیادہ کہ اب یہ نعمت ملنے پہ میرا رسپانس اور ریاکشن کیسا ہوگا. اور جس نے شکر کیا تو بے شک وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. فائدہ شکر کا اسے خود ہوگا. اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بڑا بے پرواہ بہت کرم والا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہاری ناشکری کا. کہا سلیمان نے صورت بدل دو یعنی بے پہچان کر دو اس کے لیے اس کا تخت. ہم دیکھیں کیا وہ راہ پاتی یا پہچانتی ہے یا وہ ہے ان لوگوں میں سے جو نہیں راہ پاتے. پھر جب وہ آئی اسے کہا گیا کہ اسی طرح کا ہے تیرا تخت. اس نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے. اور ہم دیے گئے علم سلیمان علیہ السلام کی عظمت شان کا. اس سے پہلے ہی میں تو پہلے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ نبی ہیں اللہ کے اور ہمیں فرما بردار میں تو ایمان لانے والی ہوں. اور روکا اسے اللہ کی عبادت سے اس چیز نے جس کی تھی وہ عبادت کرتی اللہ کے سوا. بے شک وہ تھی کافر لوگوں میں سے. دیکھیں مشکل ہوتا ہے نا ایک اپنا دین ایک اپنا پوری کی پوری سوسائٹی ایک اپنی پوری فیملی کے خلاف جانا. تو بس وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے وہ اس وجہ سے نہیں مان لے کے آئی تھی. کہا گیا اسے کہ تو داخل ہو جائے اس محل میں. پھر جب اس نے دیکھا اسے تو سمجھا کہ ایسے کہ گہرا پانی ہے اور کپڑے اٹھا لیے اپنی پنڈلیوں سے. کہا سلیمان نے بے شک یہ تو ایک محل ہے جڑا ہوا شیشوں سے. وہ کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور میں موتی ہو گئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے بے شک جو سب جہانوں کا رب ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کہ تم عبادت کرو اللہ کی. تو اچانک وہ مسلمان اور کافر دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. کہا صالح نے اے میری قوم کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو برائی عذاب کو بھلائی رحمت سے پہلے. کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یا اللہ ہم آپ سے آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں ہم پر رحم فرما. انہوں نے کہا ہم نے منحوس پایا ہے تجھ کو اور ان کو جو تیرے ساتھ ہیں. اس نے کہا تمہاری نحوست یعنی بری قسمت اللہ کے پاس سے ہے. دوسروں کو یہ الزام ٹھہرانا تمہاری نحوست سے یہ ہو گیا ہے. تم نے اب ہمیں یہ میسج پہنچایا تھا نا تو ہم نے عمل نہیں کیا ہمارے سارے کام خراب ہونے لگے. تو تم منحوس ہو. نہ یہ کہ اپنی غلطی مانے کہ ہماری جو بری قسمت یا غلطی ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پہ یہ چیز آ رہی ہے. تمہاری نحوست بری قسمت اللہ کے پاس سے ہے بلکہ تم وہ لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو. اور تھے اس شہر میں 9 شخص سرغنے وہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں وہ اصلاح نہیں کرتے تھے. اللہ میں مصلحین میں سے بنا لے. انہوں نے کہا تم آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ ضرور بالضرور ہم رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر. پھر بالضرور ہم کہیں گے اس کے وارث سے ہم تو موجود نہیں تھے اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت اور بے شک ہم واقعی سچ بولنے والے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ دیکھیں مکر کرنا جھوٹ بولنا بھی کیسا کہ پہلے پلاننگ کر لینا کہ ضرور ایسا کریں گے اور اس پہ قسم کھاؤ یہ غلط کام ضرور کریں گے اور پھر یہ غلط کام کرنے کے بعد ہم ٹوٹل اس سے مکر جائیں گے. اس پہ بھی قسم کھا لو کہ اس وقت ٹوٹل مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو واقعی سچوں میں سے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھپے کی باتیں نہیں جانتا. اللہ ہماری اکیلے کی سرگوشیاں نہیں جانتا. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن ہمارے اکیلے اور ہمارے لوگوں کے ساتھ موجود ہونے اس سارے کی تو اصلاح کر دے. اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے. پھر آپ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کی چال کا کہ بے شک ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی قوم سب کو. جب کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یاد رکھ لیا کریں کوئی کتنی ہی چالیں چورنا چلے اللہ اس سے زیادہ بڑی چال اور تدبیر چلنے والا ہے. ہمیں کیا چاہیے ہم اللہ سے مضبوطی کے ساتھ بلغا لیں مضبوطی سے اس سے مدد مانگیں کہ یا اللہ مجھے اس سے چالوں کا خوف ہے. اللہ مجھے یہاں سے نقصان کا خوف ہے تو مجھے بچا لے. تو یہ ان کے گھر ہیں جو خالی ویران ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا. بے شک اس میں یقیناً نشانی عبرت ہے
ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی یعنی بدفعلی کو، حالانکہ تم دیکھتے ہو کیا بے شک تم واقعی آتے ہو مردوں کے پاس لذت حاصل کرنے کے لیے عورتوں کے سوا، یعنی عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایسے لوگ ہو تم جہالت والے کام کرتے ہو۔ تو نہ تھا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہہ دیا نکال دو لوط کے گھر والوں یا ماننے والوں کو اپنی بستی سے، بے شک وہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ جو نصیحت کرا اسے آگے سے تانے دینا، تم بڑے آئے ہو نیکی والے، تم نے اپنا حال دیکھا ہے، تم خود کیسے یہ غلط کام کرتے ہو۔ تو اس طرح اس کو جو ہے نا وہ تانے دینا جو آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننے والا بنا دے۔ تو ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس کا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، اور ہم نے برسائی ان پر پتھروں کی بارش، بس بری تھی بارش ڈرائے جانے والوں لوگوں کے لیے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے، سلام ہے ان کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے رب العالمین جو زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہے ان کا رب، اے رب العالمین جو سارے کے سارے انسانوں، ساری مخلوقات اور جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان سب کے سب کا رب ہے۔ اے میرے رب جو مشرقوں اور مغربوں اور جو ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، اللہ ہم آپ سے آپ کی بخشش اور آپ کی رحمت چاہتے ہیں، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما دے، ہم پر اپنا خصوصی فضل کر دے، کیونکہ آپ نے قرآن میں کہا تھا نا کیوں نہیں انبیاء کی زبان پر کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا اللہ ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، دیکھیں 19واں رمضان آ گیا لیکن ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا جیسا ادا کرنا چاہیے تھا اس مہینے کا۔ یا اللہ ویسا آپ کا قرب حاصل کیا ہی نہیں، ویسے اپنی اچھی ہیبٹس ڈیولپ کی ہی نہیں، ویسے اپنا تزکیہ کیا ہی نہیں جیسا کرنا چاہیے تھا۔ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل فرما دے جو آپ کے انعمت علیہم میں سے، جتنے یہ خوبصورت انبیاء گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یا اللہ ان کے خوبصورت طریقوں پر ہمیں چلنے والا بنا۔ یا اللہ ان کی طرح ہمیں ثابت قدمی دے، ان کی طرح ہمیں دوسروں تک پیغام پہنچا کر صبر کرنے والا بنا، جس طرح تو نے ان کو توفیق دی تھی کہ یہ مسلسل جم کر لوگوں کی اپوزیشن کے باوجود بھی نیک کام کرتے تھے۔ یا اللہ ہمیں اس طرح بنا دے، ہمیں ان اکثریت میں سے نہ بنا یا اللہ جو ایمان نہیں لے کے آتے، بلکہ ان میں سے بنا جو ایمان لے کر آتے ہیں اور آپ کے رستے پر استقامت کے ساتھ چلتے ہیں۔ یا اللہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا، یا اللہ آپ اس کے بعد ہمیں رستہ دکھائیں گے۔ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری انگلی تھام کے، جیسے چھوٹے بچے کی انگلی تھامی جاتی ہے، انگلی تھام کے اس کو چلنا سکھایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں تو صراط مستقیم پر چلنا آتا ہی نہیں ہے، ہم یہ 2 قدم بھی نہیں چلتے۔ اللہ 1 قدم چلتے ہیں پھر لڑکتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر لڑکتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ ہماری انگلیاں تھام لے، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت دے دے۔ تو ہمیں کھلاتا ہے، تو ہمیں پلاتا ہے، پھر تو ہی موت دے گا اور تو ہی ہمیں زندہ کرے گا، اور ہم تجھ سے ہی یہ امید رکھتے ہیں میرے مالک کہ تو ہمارے گناہ سارے کے سارے بخش دے گا۔ ہم یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں کی جو نحوست ہے اور جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بدقسمتی ہے وہ ہم پر نہیں آئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نعمتوں سے محروم نہ ہو، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم نیکیوں کی توفیق سے محروم نہ ہو، دنیا پر سے بھی ہمارے گناہوں کے کانسیکوینسز اور ہمارے گناہوں کی نحوست ہم پر سے ہٹا دے اللہ، اور آخرت کے دن بھی ہم آپ سے ہی تما رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو گناہ ہیں وہ اس دن تو بخش دینا ہے میرے مالک۔ ہمیں اپنے پاس سے فیصلے کی قوت دے، ہمیں اپنے پاس سے حکمت دے اللہ، ہمیں صالحین کا ساتھ دے، ہم جہاں کہیں بھی اس دنیا کے کونے میں اللہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اللہ ہم کیا کریں گے اگر صالحین کا ساتھ نہ ہوا تو، یا اللہ ہم کیا کریں گے اگر قرآن پڑھنے والوں کا ساتھ نہ ہوا، ہم کیا کریں گے اگر ایسی زمین میں رہ کر جہاں پر مسجدیں نہ ہوں، جہاں تیری یاد نہ ہو، اگر وہاں مسجدیں نہیں ہیں تو ہمیں مسجدیں بنانے والا اور وہاں انیشیٹ کرنے والا بنا دے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ یا اللہ جب ہم آپ کی کوئی نعمت دیکھیں تو ہم یہ یاد کریں میرے رب کا فضل ہے اس لیے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کروں گی یا میں ناشکری کروں گی، پھر تو یہ یاد کرنے پر بھی یا اللہ ہمیں خود ہی شکر کی اپنے پاس سے توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں روک کے رکھ کے جو نعمتیں آپ نے ہم پر کی، ہمارے والدین پہ کی، ہمیں توفیق دے ان کا شکر ادا کریں کثرت سے، ہمیں توفیق دے ان کے ساتھ خوبصورت عمل کریں، اور ہمیں داخل کر دے صالح قوم کے ساتھ، ہماری اولادوں
بچوں کی ہماری نسلوں کی اصلاح کر دے اللہ، ہمارے اسپاؤسز کی اصلاح کر دے، ہمارے دلوں کی اصلاح کر دے جو قلب سلیم سے کہیں دور ہیں اللہ، کئی کرپٹ ہو چکے ہیں، دل تو ایسے گند سے اور گناہوں سے اور کینے سے اور برے اعمال سے ایسے بھرے پڑے ہیں اللہ، ان کی اصلاح فرما دے، ان کو درست کر دے اللہ۔ ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ چن چن کر اپنے دلوں میں سے، اپنے اعمال میں سے جو بری چیزیں ان کو ہم دور کر دیں اللہ، اور ہمیں بھی اپنا پسندیدہ بنا، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، ہمارے سب دوست احباب رشتہ داروں کو، سب کو اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح تو نے اپنے بندوں کو چن لیا تھا یا اللہ، ہمیں اپنے دین کے ساتھ چن لے اللہ، ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما یا اللہ، اور ہمیں انعمت علیہم کے راستے پر رکھ مرتے دم تک، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔